باطل کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب دلائل کے میدان میں مار کھا جاتا ہے، مات ہو جاتا ہے، پھر ان کے پاس ایک ہی دلیل بچتی ہے، ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ بے شرم ہیں، یہ بزرگان کے دین پر نہیں رہے۔ باطل دلائل کے سامنے لاجواب ہونے کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑتا ہے۔ جس طرح اہل باطل ہر دور کے اندر، آج نہیں، ہر دور کے اندر دلائل کی دنیا میں ہارنے کے بعد ظلم و ستم کی طرف بڑھتے ہیں، اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کے دلائل بیان کرتے ہیں، اور پھر جب کفار ظلم و ستم کے چکی کو چلاتے ہیں، اہل ایمان استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان زبان حال سے کہتے ہیں جو تمہارے جی میں آتا ہے کر گزرو، جو تم کر سکتے ہو کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی کو برباد کرو گے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ختم ہوتے ہی ہم ہمیشہ کے آرام میں چلے جائیں گے۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آتے ہیں اور آتے ہوئے جادوگری ہی سمجھتے ہیں۔ بادشاہ وقت سے کہتے ہیں اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کوئی انعام بھی ہے، لیکن جب دلائل و برہان سے پہچان جانتے ہیں کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں سولی پہ ٹانگ دوں گا، میں تمہارے اعضاء کو مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا۔ وہ کہتے ہیں جو جی کرتا ہے کر لے، تو دنیا کی ہی زندگی کو ختم کرے گا۔ ارے بھلے آدمی، تو نہیں پہچانتا اہل ایمان کی جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، انہیں ہمیشہ کی آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی مل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کی سیرت پہ چلنے کا اللہ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے، اپنے آخری نبی اور اس کے ساتھیوں کے لیے اسوہ حسنہ بناتا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو رکھتے ہیں۔ باپ سے کہتے ہیں بابا تم ان کو پوچھتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشا ہوتا ہے، بابا یہ پتھر کی مورتیاں الہ نہیں ہو سکتی، بابا یہ بے جان شکلیں جو بول نہ سکے، جو کھا نہ سکیں، جو چل نہ سکیں، اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہ سکیں، بابا یہ الہ نہیں ہوا کرتے۔ باپ کا ایک ہی جواب بچتا ہے جو ہر دور کے کافر نے دیا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، بھاگ جا وگرنہ قتل کر ڈالوں گا، تجھے مار ڈالوں گا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، تیری باتوں سے میرے دین کے خلاف نفرت کی بو آتی ہے۔ قوم کو یہی سمجھاتے ہیں، قوم بلاتی ہے ابراہیم ہمارے مشکل کشاؤ، حاجت رواؤں، مددگاروں کی ٹانگیں تو نے توڑی ہیں، یہ خدا واڑے کے بت، ہم عید پہ گئے، میلے پہ گئے، عرس پہ گئے، پیچھے تو نے سب کا صفایا کر دیا، کیا تو نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں، یہ جو بڑا جس کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے نا، یہ وڈی سرکار ہے، چھوٹوں سے لڑائی ہوگی چندے پہ، اس نے کہا سب کو ختم کرو، اپنی ہی دادا گیری رکھو، اس نے کیا ہے۔ قوم کی گردنیں جھک گئی، قوم اپنے دل میں خود سوچتی ہے اور پھر شرمسار ہو کر کہتی ہے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولنے کے قابل نہیں، یہ کھانے کے قابل نہیں، یہ چلنے کے قابل نہیں، یہ لڑے بھیڑے کیسے، یہ تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، ان کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے، یہ کیسے دوسرے کو ماریں گے؟
داعی توحید کو دعوت کے لیے موقع ملتا ہے، کہتے ہیں تف ہے تمہاری زندگی پر، افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ ان کو پوچھتے ہو، ان کو داتا اور غوث اعظم کا لقب دیتے ہو، ان کو تم نے اپنا بری سرکار بنا رکھا ہے، جو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارا کیا بھلا کریں گے؟ بادشاہ کی عدالت میں کیس چلتا ہے، جواب ایک ہی ملتا ہے، حرقوہ، جلا ڈالو اس کو آگ کے حوالے کر دو، اس کو جلا دو، یہ ہمارے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، قوم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم گر رہے ہیں، نیچے آگ ہے، پیچھے دشمن اور قوم ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اہل ایمان، اہل کفر اور اہل ایمان دونوں کا مقابلہ ہو رہا۔ اہل کفر باطل ہمیشہ دلائل کے میدان میں ہارنے کے بعد لڑنے بھیڑنے مارنے مرنے پر آ جاتا ہے، وہ لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ اور اہل ایمان ہمیشہ اس اللہ کے لیے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو مالک کے پیارے بن جاتے ہیں۔ ابراہیم گر رہے ہیں آگ کے اندر، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت ہو، یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، ابھی بارش برسائے گا، ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، زبان حال سے کہنے دیجئے۔ جبرائیل نے کہا اے نبی کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کوئی مشکل کشائی کروانی ہے تو میں نوری آ چکا ہوں۔ کہا حاجت تو ہے، پر جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں گر رہا ہوں، جس کے لیے باپ کو چھوڑا، جس کے لیے قوم کو چھوڑا، جس کے لیے وطن کو چھوڑا، جس کے لیے بادشاہ سے ٹکر لی، جس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں، میرے حال کو جبرائیل وہ تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر ضرورت ہے ابراہیم کی سیرت کو یاد کریں۔ ہم یہاں پر ایمان لے آتے ہیں، توحید کو سمجھ آتے ہیں، ہمیں اس توحید کو سمجھنے ماننے اس پر چلنے کی وجہ سے اپنے ملکوں میں تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ان دکھوں کے اندر آ کر ہم اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اپنے اس دین سے واپس اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں، تو یاد کرو ابراہیم اکیلے ہیں، باپ سے بھی ٹکر لی، قوم سے بھی ٹکر لی، بادشاہ سے بھی ٹکر لی، اور قوم نے جب آگ میں گرایا، جبرائیل آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے، ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ استقامت کا پہاڑ ابراہیم علیہ السلام ان لمحات کے اندر بھی عرش والے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حسبنا اللہ۔ لیکن غور کیجئے، جب اللہ کے لیے توحید کو سمجھا جائے، جب اللہ کے لیے دین اسلام پر عمل کیا جائے، جب اللہ کے لیے تکلیفیں آئیں اور بندہ صبر کرے، کیا اللہ ایسے بندے کو ضائع کر دیتا ہے؟ کیا اس کی محنتیں بیکار چلی جاتی ہیں؟ نہیں لوگو، تاریخ نے عجیب منظر دیکھے۔ ابراہیم گر رہے ہیں، آگ ہے، آگ کا کام جلا ڈالنا ہے، اور جب یہ مالک کے لیے اس آگ میں آ رہا ہے تو عرش والا پورے قانون کو بدل دیتا ہے، کہتا ہے یا نار کونی، اے آگ ڈیوٹی تو تیری جلانے کی تھی، پیدا تو تجھے جلانے کے لیے کیا تھا، آج تیرے اندر وہ آ رہا ہے جو میری توحید کا ڈنکا دنیا والوں کو سنا کر آیا ہے، اس کے لیے گلے گلزار بن جا، اس کے لیے امن اور شانتی والا باغ بن جا۔ یہ استقامت ہے۔ پوری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، پوری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، پوری دنیا سے دشمنی مول لی جا سکتی ہے، پوری دنیا کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، سب سے منہ موڑا جا سکتا ہے، عرش والے سے دوستی توڑی نہیں جا سکتی۔ پھر مالک قانون کو بدل ڈالتا ہے،
اور اس اکیلے ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کان امہ. اور لوگوں، وہ ابراہیم تمہیں اکیلا ہی نظر آتا ہے، عرش والے کا اگر کلام سنو وہ اکیلا اللہ کے ہاں پوری امت کے برابر. کیوں؟ توحید کو سمجھے. آمنت باللہ ثم استقم. اللہ کی توحید کو جانا، پھر ڈٹ گئے. پھر یہ نہیں سوچا بیگم ناراض ہو جائے گی، پھر یہ نہیں سوچا ماں ناراض ہو جائے گی، پھر بیوی کے لیے اللہ کے دین کو ترک نہیں کیا. صحابی آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں اس کو دیکھ کر کہتی ہے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری اور میری محبت بڑی عجیب ہے. عرب کے اندر ہماری محبت کی مثال دی جاتی ہے. تو نے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو قبول کر لیا، اب یا دین محمد کو ترک کر دے، یا میں ریت میں لیٹ رہی ہوں، ریت میں ایڑیاں رگڑوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ریت میں ایڑیاں رگڑتی رہوں گی، مر جاؤں گی. عرب والے تجھے ماں کا قاتل کہیں گے. اس نے ماں کو مروایا. اب ماں کی ممتا ہے، ادھر محمد کریم کا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کی ممتا ہے، ادھر اسلام اور دین پر استقامت کا پہاڑ ہے. ادھر ماں کی ممتا ہے، ادھر عرش والے کی محبت ہے. کہتا ہے ماں غلط جانا ہے مجھے، کاش میں ایک ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوتا، کئی ماؤں نے مجھے جنم دیا ہوتا، میں ہر ماں کو تڑپتا ہوا ریت پہ ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہوا برداشت کر لیتا، لیکن عرش والے کو کبھی ناراض نہ کرتا. اللہ کے دین کو اگر سمجھ چکے ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ خزانے دینے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ مصیبتیں دور کرنے والا ہے، نہ مقدموں سے نجات دینے والا ہے، نہ جیلوں سے چھٹکارا دینے والا ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہے، نہ رکوع جائز ہے، نہ کسی کی قبر کا طواف جائز ہے، نہ کسی کو پکارنا جائز ہے، نہ کسی سے مانگنا جائز ہے، نہ کسی پر بھروسہ جائز ہے، نہ کسی سے امید لگانا جائز ہے، نہ اللہ والی محبت کرنا جائز ہے، نہ اللہ والا خوف کرنا جائز ہے. اگر اس کو سمجھ لیا، اگر دل کی گہرائیوں میں اتر آیا یہ عقیدہ، اب یہ چمڑی ان ہڈیوں سے جدا تو ہو سکتی ہے، ایمان والا اپنی توحید کے راستے سے پیچھے نہیں آ سکتا. صحابہ نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم بڑھ گئے، اے اللہ کے پیارے حبیب دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، کہتے ہیں ابھی سے تم سے پہلی امتیں ایسی بھی گزری، ایک زندہ انسان کے اوپر آرا چلا کر اس کو چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیاں بنا کر ان کے جسموں میں ڈال کر ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت جدا کر دیا جاتا تھا. وہ تڑپ اٹھتے تھے اور کہہ جاتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ توحید چھوٹا سودا نہیں ہے لوگوں. اس توحید کو سمجھیے، اس توحید کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، اور اگر یہ آپ کے دل میں آ گئی تو آئیے بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں. حضرت بلال تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹائے ہوئے، سینے پہ چٹانیں رکھی ہوئی، سینے پہ بھاری پتھر رکھے ہوئے، مارنے والے ظالم مار رہے ہیں اور کوڑے پڑتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر ہیں، اوپر پتھر ہیں، زبان سے ایک ہی آواز نکلتی ہے احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے. کیا کفار مکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ بلال کیوں کہہ رہے ہیں احد؟ اور اس احد کا کیا مطلب ہے؟ کیا کفار مکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ اس احد میں توحید کی پوری دعوت چھپی ہے کہ اے کفار مکہ، تم اللہ کو ایک ماننے کے باوجود لات کے سامنے سجدہ کرتے ہو، منات کو پکارتے ہو، عزا کے لیے قربانی کرتے ہو، تمہارا یہ سارا عمل اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے. احد احد احد. میں اعلان کرتا ہوں اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، عبادت میں ایک ہے، وحدانیت میں ایک ہے.
بلال رضی اللہ عنہ وارضا اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں بلال اپنی کمر تو دکھاؤ، توحید کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اس دین کو کمایا ہے، جنہوں نے اس دین کو خریدا ہے۔ مثال سے سمجھ لو، ایک آدمی خون پسینے کی محنت سے 4 5 10 ہزار ریال خرچ کرتا ہے، کیا خیال ہے پھر اس کو اڑا دے گا، اللہ تلنگوں کے اندر ضائع کر دے گا پیسوں کو؟ جس نے خود اوور ٹائم کر کے محنت کر کے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ ان پیسوں پر نگران بنے گا، سوچتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا۔ اور جس کو باپ کی وراثت ملی ہو، جس کو ماں باپ کی طرف سے کچھ مل گیا ہو، وہ اپنے دوستوں کو بھی کھلائے گا، یاروں کو بھی کھلائے گا، اڑائے گا، ضائع بھی کرے گا، یاروں میں ادھار بھی بانٹ دے گا، مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ جائیداد کمائی نہیں ہے، اس نے یہ جائیداد کمائی نہیں ہے۔ اس جائیداد کے حصول کے لیے دوپہر کے تپتے ہوئے سورج کے نیچے اس کے ماتھے سے پسینہ نہیں گرا ہے، اس نے محنت نہیں کی، اب وہ اس کی قدر بھی نہیں جانتا۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اس کو کمایا ہے، جنہوں نے اس کو خریدا ہے، جنہوں نے اس کے لیے اپنی دنیا کی ہر چیز کو قربان کر ڈالا۔ بلال عمر کو اپنی کمر دکھاتے ہیں، حضرت عمر بلال کے پیراہن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چیخ مار کے باہر نکال لیتے ہیں۔ بلال تپتے ہوئے سنگریزوں پہ لیٹ لیٹ کر، اس کی کمر سے گوشت نام کی چیز ختم ہوگی، ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ عمر کہتے ہیں بلال تو نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ جواب سنیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضا کا، ان کے جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں امیر المؤمنین بلال تو نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ وہ زبان حال سے جواب دیتے ہیں عمر سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتیں رہیں یا نہ رہیں گزارا ہو سکتا ہے، زندہ رہوں یا مر جاؤں برداشت ہو سکتا ہے۔ عمر اگر توحید نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے مکے کی گلیوں میں توحید کو کمایا، اور پھر آقا نے آ کر کہا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز جو دنیا پہ آتی تھی میں رب کی جنت میں سن رہا تھا۔ جنہوں نے اللہ کی توحید کو کمایا، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے ماں باپ سے جنگ کی، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے قوم، برادری، معاشرے، وطن سے جنگ کی، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر رسول علیہ السلام ان کے دنیا پہ چلتے ہوئے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ فرعون کی بچیوں کی آیا، فرعون کی بچیوں کے ساتھ چل رہی ہے، ہاتھ میں کنگا ہے، زمین پہ گرتا ہے تو بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیتی ہے۔ فرعون کی بچی کہتی ہے بسم اللہ، تو نے اللہ کا نام لیا، یعنی میرے باپ کو تو رب مانتی ہے، اس کو کہتی ہے اس کے نام سے تو نے اٹھایا ہے؟ جواب میں کہتی ہے نہیں، ربی وہ ربو کی، میرا بھی رب، تیرا بھی رب، تیرے بابا کا رب اللہ، وہ عرش والا رب ہے۔ یہ دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بابا تیرے محل میں رہنے والی، تیرا کھانے والی تیری بچیوں کی آیا، تجھے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے، تجھے داتا نہیں مانتی، کسی اور کو داتا کہتی ہے، مشکل کشا تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے، غوث اعظم تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے، احکم الحاکمین تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے۔ فرعون بلاتا ہے، پوچھتا ہے کس پر ایمان لے کے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے میرا رب تیرا رب اللہ ہے، میں اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آئی۔ کہتا ہے جانتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ساری نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی،
یہ محلات میں رہتی ہے، مزے کی زندگی گزارتی ہے، اپنے یتیم بچوں کی 5 بچوں کی کفالت کرتی ہے، یہ ناز و نعمت کی باتیں تجھ سے چھن جائیں گی۔ وہ کہتی ہے دنیا کی ہر چیز گنوا سکتی ہوں، عرش والے سے دوستی خراب نہیں کر سکتی، جو کر سکتا ہے کر لے، میں نے تسلیم کر لیا ہے لا الہ الا اللہ۔ فرعون کو پتہ لگتا ہے یہ اپنے یتیم بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، تیل کا کڑا حال منگواتا ہے، تیل گرم کرتا ہے، اس کے بڑے بچے کو اٹھاتا ہے، تیل کی طرف لے جاتا ہے، سپاہیوں سے کہتا ہے اس کو تیل کے کنارے پہ کھڑا کرو، اور پھر پوچھتا ہے بی بی کیا پروگرام ہے؟ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میں اس اللہ پر ایمان لائی جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ بچے کو اٹھاتا ہے اور تیل کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تصور کرو اے قوم اور معاشرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دین سے پھر جانے والوں، اے بیگم کی آنکھ کا اشارہ دیکھ کر محمد کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دینے والوں، اے ماں کی ممتا کے اندر گرفتار ہو کر اللہ کی توحید پر ڈاکے ڈالتے ہوئے پھر اسی کفر اور شرک کے راستے پہ چلنے والوں، سمجھاتے ہو ابا یہ 11ویں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ثابت نہیں ہے، یہ بابا کی نظر و نیاز اللہ اور اس کے رسول کے دین میں نہیں ہے، یہ قبروں پہ ذبیح ہے جائز نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا اب تو مجھے پڑھائے گا، اگر میرا لخت جگر ہے تو سارا کام کر۔ اب سوچتا ہے باپ ہے بڑا ہے کیا کروں، اس کی محبت میں مجبور ہو کے تمام کفر و شرک کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق اہل ایمان سے ہے۔ اہل ایمان ایسے نہیں ہوا کرتے بھائی، بیٹا جل کر تیل کے اندر ہڈیاں اور گوشت جدا ہو جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے فرعون کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے؟ آواز گونجتی ہے موحدہ کی، ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا تو وہی ہے۔ دوسرے بچے کو اٹھاتا ہے، تیسرے بچے کو ڈالتا ہے، چوتھے بچے کو ڈالتا ہے، 5واں دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا۔ فرعون کے لشکری اس کو چھینتے ہیں، یہ بچہ ماں کی گود سے نکل رہا، ماں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے ماں کے بال ہوں، اس کے منہ کے اندر ماں کے دودھ کے قطرے ہوں۔ جب چھینتا ہے اس کی شدت تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے، چیخ منہ سے نکلتی ہے، تیل کے کنارے پہ بچہ پہنچتا ہے، اللہ کو اپنی مواہدہ پر ترس آتا ہے، اس معصوم دودھ پیتے کو زبان ملتی ہے، یہ کہتا ہے اسبری اماں، میری ماں صبر کر، انتی علی الحق، تو حق کے اوپر ہے، تیری میری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ 5 بچوں کو قتل کرنے کے بعد فرعون پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے، مجھے مشکل کشا مانتی ہے یا نہیں، مجھے رب تسلیم کرتی ہے یا نہیں؟ 5 بچوں کی قربانی دینے کے بعد پھر یہ معاہدہ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا تیرا رب اللہ ہے، تو اس رب کا بندہ ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کو بھی اٹھاؤ اور تیل کے کڑاہے کے اندر گرا دو۔ جندی اس کو لے کر چلتے ہیں، تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہی ہے، تیل کے اندر اپنے معصوم بچوں کی ہڈیوں اور گوشت پہ نظر جاتی ہے، ان کے کھیلتے اور مسکراتے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور اگر مواہد ہو تو یہ مواہدہ کی سیرت ہے، اپنے ملکوں کو لوٹ کر اپنے چہروں کو یہودیوں جیسا چہرہ بنانے والوں، منگیتر کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بابا کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کی باتیں سیکھ کر پھر ان سے قدموں پہ پھر جانے والوں، یہ ان بچوں کی ہڈیاں بھی دیکھتی ہے، ان کے مسکراتے چہرے بھی اس کی آنکھوں میں ہے۔ فرعون سے کہتی ہے میری ایک درخواست کو مان لے۔ وہ کہتا ہے کیا درخواست باقی رہ گئی؟ کہا میں نے زندگی بھی اپنے معصوموں کے ساتھ گزاری، مجھے جب اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دے گا ہم ساروں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ کڑاہے میں گر رہی فرعون کی آواز پھر گونجی، مجھے رب مان لے تو یہ ساری نعمتیں اس محل کے اندر باقی رہ، تیری زندگی بخش دیتا ہوں۔ وہ تیل کے کڑاہے میں گر رہی ہے، زبان سے آواز لگا رہی ہے ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس اہل ایمان کو مارنے کے بعد
فرعون شاباش لینے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے زبان حال سے کہنے دیجئے ویکھیے وابن نال کی سلوک کیتا ہے، اس وہابن کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے، اس توحید کی دعوے دار کے ساتھ میں نے کیسے اس کا حشر و نشر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہے، میں نے ان کو جلا کر خاک کر دیا۔ فرعون کی بیوی فرعون سے کہتی ہے ظالم، تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ 5 بچے اور ان کی ماں حشر کے میدان میں رب کے دربار میں تیری گردن کو پکڑیں گے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ تو بھی گئی، تو بھی اسی اللہ پر ایمان لے آئی؟ وہ بھی زبان سے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آئی۔ جواب میں کہتا ہے سوچ لے میری محبت، یہ میری دی ہوئی نعمتیں، یہ محل کے اندر سارا ساز و سامان یہ چھن جائے گا، یہ چھٹ جائے گا، ان سے تیری زندگی خالی ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے جو جی میں آتا ہے کر لے، جس دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ نکلا۔ ان دنیا کی لذتوں کے لیے میں آخرت کی لذتوں کو بھلا دوں؟ جو جی میں آتا ہے کر لے، میں تسلیم کر چکی ہوں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے تجھ سے تیری زندگی کو بھی چھین لوں گا۔ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑی جاتی ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے پتھر مارا کہ یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے؟ اس توحید کے لیے کبھی میرا اور آپ کا ماتھا بھی پھٹا؟ اس توحید کے لیے کبھی مجھے بھی گالی دی؟ اس توحید کے لیے کبھی میرے گریبان میں کپڑا ڈال کے کسی نے بل دیا؟ اس توحید کے لیے مجھے اپنی بستی چھوڑنی پڑی؟ میں نے کیا قربانی دی ہے اس توحید کے لیے؟ قربان یہ نہیں دی، سیکھی نہیں ہے، قیمت ادا نہیں کی۔ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ایمان کو کمایا نہیں ہے، اس لیے اسلام کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں باقی ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی جاتی ہے۔ جب شدت تکلیف بڑھ جاتی ہے، آسمان والے کی طرف منہ کرتی ہے، اللہ عز و جل سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے یا رب اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اس ظالم کا ظلم بڑھ گیا ہے، مولا تیری معاہدہ بندی، تیرے لیے ساری نعمتوں کو ٹھوکر مارنے والی، تیری توحید کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ رہا ہے فرعون، میں برداشت کر رہی ہوں، اللہ کس کے لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تو راضی ہو کہ میرا گھر اپنی جنت میں اپنے پاس بنا لے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس کے کفر و شرک سے مجھے نجات دے دے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ جب تکلیف بڑھتی ہے، توحید کے لیے قربانی دینے والی، استقامت کا پہاڑ بڑھ جانے والی، اللہ کو اپنی بندی پہ ترس آتا ہے، یہ آسمان کی طرف منہ کرتی ہے، مالک جنت اور اس کے درمیان پڑے ہوئے ہر پردے کو ہٹا کر اس کا گھر اس کا دنیا میں دکھا دیتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل مجنونہ کو دیکھو، اس کا دماغ خراب ہے، میں اس کے ہاتھ میں میخیں گاڑ رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے۔ وہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والا نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کا گھر دنیا میں اس کی جنت اس کو دکھا دی ہے۔ یہ ہے ایمان کو سمجھنے کے بعد پھر اس پہ قائم رہنے والی ہے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے نور کا مینارہ ہے۔ اگر سمجھنا چاہیں، اگر زندگی میں انقلاب لانا چاہیں، کلمہ پڑھ لیتی ہے مسلمان ہو جاتی ہے، ابو جہل آتا ہے مارتا ہے، ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالتا ہے۔ تصور کیجئے زندہ عورت کی ٹانگ ایک اس اونٹ سے باندھ دیتا ہے، ایک اس اونٹ سے باندھ دیتا ہے، برچھی مار کر اونٹوں کو دوڑا دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والی عورت جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے 2 ٹکڑے ابو جہل کر دیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے کو جدا نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے دین کو سیکھا، جنہوں نے اسلام کو سیکھا، جنہوں نے اس اسلام کی قیمت کو ادا کیا،
اللہ کے نبی کو اطلاع ملتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی آل یاسر کو مارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی آل یاسر پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ان کو آگ کے اوپر لٹایا جاتا ہے، کبھی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، آل یاسر کے پاس ٹھہرتے ہیں اور ان کو ایک ہی جملے کے اندر ان کے سارے غموں کو دور کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، یہ چند گھڑی کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں۔ اے آل یاسر، تمہارے رب نے مجھ سے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جنہوں نے توحید کو سمجھا، جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا، پھر دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے اپنے دین و ایمان کو دنیا کے آرام و آسائش کے لیے اس اسلام کو ٹھوکر نہیں ماری، بلکہ نوجوان پہنچتا ہے، اللہ کے نبی بھیجتے ہیں اس کو، قوم مشرکین کی سامنے ہے، ان کو کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا ہے۔ ایک مشرک نوجوان پیچھے سے آ کے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس صحابی کے سینے کو چیر جاتا ہے۔ یہ توحید کو سمجھنے کے بعد، نبی کی اطاعت کو سمجھنے کے بعد، سینے سے نیزہ نکلنے پر کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، اے لوگو تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نظروں میں مر رہا ہوں، میرے بچے بیوہ ہو رہے ہیں، بچے میرے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی میری بیوہ ہو رہی ہے، دنیا میری لٹ رہی ہے، لیکن سنو، میں نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، محمد کا رسالہ پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو چکا، اس دین کی قیمت کو ادا کیا، اس دین کو سیکھا اور اپنے سینوں سے لگایا، پھر ان کی ہڈیوں سے گوشت جدا دنیا نے کر ڈالا، لیکن ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے کو کوئی جدا نہ کر سکا۔ زنیرہ بوڑھی صحابیہ ہے، ابو جہل کہتا ہے کیوں اپنے بڑھاپے پہ ظلم کرتی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو چھوڑ دے۔ جواب میں کہتی ہیں جس کو دین ایمان سمجھا ہے، سمجھ کے مانا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں مانا۔ کہتا ہے جانتی ہو اس کلمہ پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا جانتی ہوں، تو میری دنیا کی زندگی کو برباد کرے گا، ادھر میری زندگی دنیا کی ختم ہوگی، ادھر جنت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ گرم سلائیں لا کر، لوہے کی سلاخیں لا گرم کر کے ابو جہل اس بڑھیا کی آنکھوں میں پھیر دیتا ہے، اس کی بینائی چھین لیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھین سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وارضا، میرے نبی کے صحابی، کفار ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مشرکین مکہ باہر نکلتے ہیں حضرت خبیب کو لے کر، تاکہ اس کو میدان کے اندر کھڑا کر کے شہید کیا جائے۔ اللہ اکبر، باہر لائے، کفار کے مجمع کو دیکھتے ہیں جو ڈھول پیٹتا آ رہا ہے، اپنے مشکل کشاؤں کے نعرے لگاتا آ رہا ہے، اور اللہ کی توحید کے ماننے والے کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اگر اجازت دو میں اس رب کی ملاقات سے پہلے اس کے سامنے 2 رکعت نفل نماز تو پڑھ لوں۔ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آج رب کے لیے جب قربانی دینے کا وقت آیا مجھے نماز میں لذت ہی بڑی آئی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں، میں اپنی نماز کو لمبا کرتا۔ کفار اس صحابی کو ٹانگ دیتے ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹتے ہیں، ہاتھ کو کاٹتے ہیں، بازو کو کاٹتے ہیں، پاؤں کو کاٹتے ہیں، ایک ایک انگ، اور ہر انگ کے کاٹنے پہ سوال کرتے ہیں خبیب تیرا چھٹکارا ہو سکتا ہے، تجھے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے، ایک صورت میں تو صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کاش میں امن و سکون میں ہوتا اور میری جگہ پہ آج محمد کو قتل کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو اپنی زبان سے صرف یہ جملے کہہ دے
ہم تجھے چھوڑ دیں گے، نجات دے دیں گے، صرف یہ کہہ دے کاش آج میری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ کہنے لگے ظالمو تم کیا کہتے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بیوی بچوں میں ہوں، میں آرام اور سکون کی زندگی گزارتا رہوں اور میرے نبی کے قدموں میں صرف ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ کچھ یہ کہوں کہ نبی کو میری جگہ پہ سولی دے دی جاتی، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بچوں میں سکون کی زندگی گزاروں اور میرے رسول کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ کفار کاٹ رہے ہیں حضرت خبیب کے جسم کے ایک ایک انگ کو، اور یہ صحابی آسمان والے کی طرف منہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری توحید کے لیے کٹ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں۔ زبان حال سے کہنے دیجئے مالک اگر تو میرے اس حال پہ بھی راضی ہے تو میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ان کفار کو گن لے، اللہ ان کفار کا شمار کر لے، اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا، سب سے میرے خون کا انتقام لینا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وارضا جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے، ابھی تک کفر کی حالت میں ہیں، قریش کے اس مجمع کے اندر وہ بھی کھڑے ہیں، اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے جو اس استقامت کا پہاڑ بن کر لا الہ الا اللہ کے لیے قربان ہو رہا۔ پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں سعید تو اس طرح کیوں بے ہوش ہو کر گرتا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین مجھے خبیب کی شہادت کا وہ دن یاد آ جاتا ہے اور خبیب کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے، اللہ ان مشرکوں کا شمار کر لے، ان مشرکوں کو گن لے اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا۔ میں اسلام تو لے آیا ہوں، جب خبیب کی قربانی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ جنہوں نے ایمان کو سمجھا، جنہوں نے اسلام کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا، پھر نہ انہوں نے اپنے جسم کی قیمت جانی نہ اپنے بچوں کی قیمت جانی۔ خنسا رضی اللہ عنہ وارضا 4 بچے میدان جہاد میں جاتے ہیں اور چاروں بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ جواب دینے والا آ کر کہتا ہے خنسا صبر کر، اللہ سے اجر پا، تیرے بچوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دے دی۔ یہ 4 بچوں کی شہادت کا واقعہ سننے کے باوجود استقامت کا پہاڑ بن کے ایک ہی سوال کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پہ اپنے دین سے پھر جانے والوں، تھوڑی تھوڑی مصائب اور مصیبتوں، کسی کا طعنہ، کسی کا کوسنا، کسی کا کہنا نہ برداشت کرنے والوں اور دین اسلام کے اعمال سے پیچھے ہٹ جانے والوں، خنسا کا جواب تو سنو۔ اگر تمہارا رشتہ ان لوگوں سے ہے، اگر تم دعوے دار ہو کہ ہم محمد کے صحابہ کے جانشین ہیں، خنسا کہتی ہے میرے بچوں کی شہادت کی باتیں کرنے والوں مجھے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر تجھے نبی کی فکر ہے تو مبارک ہو، تیرا نبی سلامت ہے، خیر سے ہے۔ کہا مجھے اس کا چہرہ ہی دیکھنے دو۔ نبی کا چہرہ دیکھتی ہے اور پکار اٹھتی ہے اے نبی آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے غم ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایمان کو سمجھا، انہوں نے دین کو سمجھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مکے کو چھوڑتے ہیں، بیوی ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، مال و دولت ساتھ ہے۔ مکے کی حدود پہ آتے ہیں، سسرالی رشتہ دار آ کر کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں محمد کی غلامی کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ بیٹی ہماری ہے، اس کو چھوڑ جا، اگر تو نے جانا ہے اس کے پاس ہماری بیٹی لے جانے کی اجازت نہیں۔ بیوی چھن جاتی ہے، بچہ چھن جاتا ہے۔ مکے کے باسی آ کر کہتے ہیں عبد الرحمن اگر جانا ہے یہ مال تو نے مکے کی گلیوں سے کمایا ہے، اس کو یہیں رہنے دے، جانا ہے تو اپنا مال بھی چھوڑ کر جا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مال لیتے ہو لے لو، بیوی چھنتی ہے چھن جائے، بچہ جاتا ہے چلا جائے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کے دیدار سے پیچھے رہ سکتا۔ اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا بیوی گئی
بچہ بھی گیا، مال بھی لوٹا، آقا دنیا ساری لٹ گئی، ایمان بچا کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ کہا عبد الرحمن اگر تیرا ایمان بچ گیا تو رب نے تیری ہر چیز کو بچا لیا۔ ایک انصاری کہتا ہے اے میرے بھائی، میرے باغ کا آدھا حصہ تو لے لے، میری 2 بیویاں ہیں، تو پسند کر لے، میں طلاق دے دیتا ہوں، دوسری سے نکاح کر لے۔ عبد الرحمن جواب میں کہتے ہیں اللہ تیرے مال اور اولاد اور اہل میں برکت دے، دلونی علی سوق المدینہ، مجھے مدینے کا بازار تو دکھاؤ۔ تجارت شروع کرتے ہیں، خرید و فروخت شروع کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں تو اس کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر چکا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، ابھی تو مکے سے لوٹا پیٹا ہوا آیا اور چند دن نہیں گزرے تو نے شادی کر لی۔ عبد الرحمن لگتا ہے تو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، مالک اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں پھر نبی کی اس دعا کے بعد میں نے کبھی کسی کام میں ہاتھ ڈالا وہ کام میرے لیے سونا بن جاتا تھا۔ اللہ کے لیے جب دین پہ یوں استقامت کا مظہر بنے تو کیا اللہ نے عبد الرحمن کو لاوارث چھوڑ دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی زمین پہ دھمک سننے کے بعد پوچھتی ہیں یہ کیسی آواز ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے ماں آج عبد الرحمن ابن عوف کا اونٹوں سے مال سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ تجارت کا پہنچا ہے، اتنے اونٹ اتنا مال کہ ان کے مدینے میں چلنے سے زمین میں دھمک پیدا ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے عبد الرحمن کتنا خوش نصیب ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس دن یہ رب کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا جائے گا، اچھلتا کودتا ہوا جائے گا۔ سننے والے نے دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو بتایا، کہا اے صحابی رسول تیرے لیے خوشخبری ہے، تو رب کی جنت میں دوڑتا ہوا مسکراتا ہوا داخل ہوگا۔ قافلہ تجارت کو چھوڑتے ہیں، ماں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا اہل ایمان اس کو مومن نہیں مانتے۔ ماں آپ نے یہ کہا ہے؟ کہتی ہیں ہاں عبد الرحمن میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے یہ جملہ تیرے آقا محمد الرسول اللہ سے سنا تھا۔ عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن عبد الرحمن اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا مسکراتا ہوا ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں تو گواہ بن جا، یہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد میں نے یہ پورا قافلہ شکرانے کے طور پہ اپنے رب کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ جو استقامت کا پہاڑ بنتے ہیں مالک ان کو نہ دنیا میں ضائع ہونا دیتا ہے نہ آخرت میں۔ ان کی موت کا جب وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے خوشخبری دیتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہو، تمہارے لیے اس جنت کا وعدہ ہے، تمہارے لیے اس جنت کا اعلان ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں جو جی میں آئے گا تمہیں ملے گا، جو دل چاہے گا تمہیں ملے گا، یہ غفور اور رحیم کی طرف سے تمہارے لیے بڑی میزبانی ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی توحید کو سمجھیے اور پھر اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائیے، اللہ کی توحید پہ ڈٹ جائیے۔ دنیا کی مسائل پریشانیاں غمیں اور دکھ آئیں تو پھر ان صحابہ کی سیرت پہ نگاہ دوڑائیے۔ حضرت عبداللہ السہمی رضی اللہ عنہ وارضا کفار کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، قیصر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان۔ قیصر ان کو دیکھ کر روم کا بادشاہ ہے، کہتا ہے عیسائی ہو جا، نصرانی بن جا۔ جواب میں کہتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھا ہے، یہ گردن کٹ سکتی ہے، رب کی توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کہا پتہ ہے میں تجھے کیا انعام دوں گا، میں تجھے سلطنت روم میں شراکت دار بناؤں گا۔
آدھا میرا پارٹنر بن جا، حصے دار بن جا، آدھی حکومت لے لا۔ جواب میں کہتے ہیں بے وقوف، ایک ملک کی سلطنت مجھے دینے والے اگر دنیا جہان کی سلطنت عطا کرے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا پتا ہے تیرے ساتھ حال کیا ہوگا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر لے، جو تیرا دل کہتا ہے کر لے، تو اپنے تیروں کو آزما، ہم استقامت کا پہاڑ بن کے اس رب کا شکر ادا کریں گے۔ تیل کا کڑاہا دیگ لاتا ہے، اس میں تیل ڈالتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے، 2 مسلمان قیدیوں کو لا کر اس کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے گوشت اور ہڈیاں جدا ہو جاتی ہیں۔ کہا دیکھا ان کا منظر، اگر تو نصرانیت کو قبول نہیں کرے گا تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ کہا جو جی میں آتا ہے کر لو۔ غلاموں سے کہتا ہے لے جاؤ اس نوجوان کو اور اس کو بھی تیل کے کڑاہے میں ڈال دو۔ یہ جا رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ اگر صحابہ سے دوستی ہے، اگر صحابہ سے محبت ہے تو اللہ کی توحید کو اس لیے نہ چھوڑو کہ اگر پتہ لگ گیا نا تایا ابو کو کہ میں مواحد بن گیا ہوں، اپنی بیٹی سے جو ان کی میری منگنی ان کی بیٹی سے ہو چکی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ لہذا مولوی صاحب محرم کا حلوہ آئے ہم لے لیتے ہیں، 11ویں کی کھیر آئے ہم قبول کر لیتے ہیں، کنڈوں کا حلوہ آئے ہم قبول کر لیتے ہیں، شب برات کا حلوہ آئے قبول کر لیتے ہیں، میلاد النبی کے جلوس کی طرف سے سبیل دودھ کی لگے ہم پی لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے توحید کو سمجھ تو لیا ہے، مان تو لیا ہے، لیکن اگر ان چیزوں سے انکار کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یہ موحد ہے، ہمارے تعلق خراب ہوں گے، ہماری دوستیاں خراب ہوں گی، ہماری رشتہ داریاں خراب ہوں گی۔ ہم بس توحید کو سن چکے، آپ سے پڑھ لیا، مان لیا، جان لیا، اپنے دل میں دفن کر لیا، لوگوں سے کیسے رشتے توڑ لیں؟ لوگوں سے تعلق ہم کیسا خراب کریں؟